بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورہ بنی اسرائیل کی 31 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 32 سے مطالعہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کے یہ جو دو رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے اور ایک اسلامی معاشرے، اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال کہ کون سی سوشل ویلیوز ہیں جو اس معاشرے میں پروموٹ کی جائیں گی اور کون سی سوشل ایولز ہیں، معاشرے کی برائیاں جنہیں ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ جڑ سے نکالنے کی ذمہ دار ہے، پابند ہے۔ اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویلیوز یہاں دی گئی ہیں، ہم جو مسلمانوں کا معاشرہ ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے پاکستان کے اندر، تو اس کو بڑی آسانی سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اصل خد و خال کیا ہیں اور ہماری اٹھان کیا ہے، ہمارے ہاں سوشل ویلیوز کون سی ہیں جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر، اور کون سی سوشل ایولز ہیں جو قرآن انہیں ایولز بتاتا ہے لیکن ہمارے ہاں وہ پھیل رہی ہیں بری طریقے سے۔ تو یہ ایک آئینہ بھی ہمارے سامنے اس طور سے آ جاتا ہے۔ اصل الاصول جو ہے اسلامی معاشرے اور ریاست کا وہ توحید ہے۔ پورا معاشرہ توحید کے اصول پر استوار ہوگا، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، حاکم مطلق وہ ہے اور اسی کے قوانین، اسی کی شریعت جو ہے وہ لاگو ہوگی۔ چنانچہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی ہر لیول پر اسلامی معاشرے میں۔ ساری قانون سازی اس کی تابع ہو سکتی ہے، کوئی قانون سازی ایسی کہ جس میں قرآن و سنت سے وہ ٹکراتی ہو، متصادم ہو، وہ اسلامی ریاست میں نہیں کی جا سکتی۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ پھر حقوق العباد کے حوالے سے احترام والدین، اور پھر رشتہ داروں کے حقوق، مساکین، محتاج، اور پھر یہ ہے کہ جو مسافر ہیں ان کے حقوق، اور سائلین کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، اگر معذرت کرنی پڑے تو نرمی سے، اور پھر یہ کہ خرچ میں اعتدال ہونا چاہیے۔ تبذیر سب سے بری شے ہے معاشرے کے لیے، یہ معاشرے کو دو طبقات میں بانٹ دیتی ہے، طبقاتی تقسیم اسی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک کا گلا ہوتا ہے اور دوسرے کا ہاتھ۔ تو یہ شیطانوں کے بھائی ہیں مبذرین، اور یہ گویا وہ ریاست اگر اسلامی ہو تو ان چیزوں کے اوپر سخت ترین پابندی ہوگی کہ جو تبذیر کے ذیل میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ خرچ میں ہر اعتبار سے اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ کی رزاقیت کا اصول، یہ دیکھ کر پلاننگ نہیں ہوگی کہ کتنے افراد ہیں اور ہمارے ریسورسز کتنے ہیں اور کل کو کیا کھائیں گے۔ یہ نہیں ہے بنیاد اسلامی ریاست کی۔ یہ تو ٹوٹلی اور پیورلی میٹیریلسٹک اپروچ ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری دینی پوری کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، تو اللہ تعالیٰ نئے نئے وسائل رزق جو ہے وہ پیدا کرے گا، تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارے ساتھ گمان میں نہیں ہوگا۔ آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا، زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی۔ اسلامی معاشرے میں اصول یہ ہے، رزاقیت اللہ کی ہے، اور اس بنیاد پر پلاننگ کہ ہم خود اپنے رازق ہیں، یہ اسلام کے مزاج کی اور اس روح کے یکسر منافی۔ اب اگلی بات فرمائی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک مت پھٹکنا۔ یہ اسلوب جو اختیار کیا گیا، ایک تو زنا کی شناعت اس میں سامنے آ گئی کہ ایسی بدترین شے ہے، معاشرے کو سنڈاس بنانے والی شے ہے یہ زنا، جس معاشرے میں عام ہو جائے۔
اچھا قریب تک نہ پھٹکو، اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو دوائیات زنا ہیں ان پر بھی پابندی ہونی چاہیے. یہ جو منشیات ہیں، شراب ہے، اسی طریقے سے بے پردگی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، یہ اس قسم کا ادب ہے، لٹریچر ہے جو مشتعل کرنے والا ہے ان چیزوں کو اور اس طرف لے جانے والا ہے، یہ سب مخلوط محافل یا مرد اور عورتوں کا اجتماع ہو اس کی پابندی ہے. سیگریگیشن ہے، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، خواتین کا الگ ہے. یہ سب پابندیاں کس لیے ہیں کہ زنا کے رستوں پر بھی دور دور حد بندی لگانی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. چنانچہ جو میز بھی لیے جائیں ان میں بہت سے ہیں جو اسلامی معاشرت کا حصہ ہیں. یہ ساری چیزیں سطر اور حجاب اور سیگریگیشن اور اسی طریقے سے یہ ان پر پابندی ہے، جو فحش لٹریچر ہے یا سینماز ہیں، اس قسم کی چیزیں اور منشیات، یہ سب اسی کا حصہ ہیں. انہ کان فاحشۃ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور قتل مت کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس نے ایسا جرم کیا کہ اس جرم کے سزا میں اسے قتل کیا جائے، یہ تو بالحق ہے. ادروائز ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ومن قتل مظلوما، اور جو کہ قتل کر دیا گیا ناحق، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو، اس کے وارثوں کو ایک اختیار دے دیا ہے. فلا یسرف فی القتل، تو چاہیے کہ وہ بھی حد سے تجاوز نہ کریں جوابی قتل میں. لیکن اسلام میں یہ جو قانون ہے دیت کا قانون اور اسی طریقے سے جو ہے خوب بہا لے دینا، نفسیاتی اعتبار سے اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ قاتل کو گرفتار کرے، یہ ریاست کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور پیش کر دے اسے مقتول کے لواحقین کے پاس، ورثاء کے پاس. اب فیصلہ وہ کریں گے، وہ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں جواباً، وہ خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں، بالکل ان کو اجازت ہے. ایگزیکیوٹ کروا رہی ہے گورنمنٹ، حکومت، ریاست، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں لیں، وہ بالکل معاف کر دیں، اس کا بھی اختیار ہے، چھوڑ دیں. اور تیسرا آپشن بھی ہے وہ خوب بہا لے کر چھوڑ دیں کہ بھائی اتنے پیسے دو تو ہم چھوڑیں گے، اس طرح کی سیٹلمنٹ ہو جائے. تو یہ ورثاء کو اسلام نے اختیار دیا ہے، ولی کو اختیار دیا ہے. اور اس پہ جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی عمدہ قانون ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہی ایسا نظام دے سکتا تھا. تو جس کو اختیار مل جائے تو اب وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے. اگر طے ہو گیا کہ اس نے بھی قاتل کو قتل کرنا ہے، مقتول کے ولی نے، تو اس میں یہ نہ ہو کہ اس کا مصلح کرے، کہ اس کو جو ہے اذیت دے دے کے مارے. جو طریقہ ہے صحیح اس کے مطابق وہ اس کی جان لے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اسراف سے کام نہ لے. انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. مدد کس کی ہو رہی ہے؟ مقتول کے ورثاء کی. اور کون مدد کرے گا؟ اسلامی ریاست، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر وہ اس سے کوئی حق نہیں ہے ان حکمرانوں کو حاکمیت کرنے کا. ان کا کام یہ ہے، اگر وہ حکمران ہیں تو وہ قاتل کو پکڑیں، یہ ریاست کی اولین ذمہ داری. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب تک مت پھٹکنا مگر اس طور سے جو بہترین ہو. یہ یتیموں کے حقوق کا تحفظ ہے خاص طور پر. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی پختگی کو، جوانی کو. تو یعنی اب ان کے جو بھی ان کے والدین نے چھوڑا ہے ان کے لیے جو امانت ہے وہ ان کو لوٹا دو، ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہو، نا انصافی نہ ہو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا. چاہے تم ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو، ایک دوست دوسرے سے کرتا ہے، ایک فریق دوسرے سے کر رہا ہے، ایک پارٹی دوسرے سے کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی اگر تم نے عہد شکنی کی ہے، عہد کو توڑا ہے، تو اللہ باز پرس کرے گا، وہاں جواب دینا پڑے گا. یہ بہت اہم شے ہے اسلامی معاشرے میں، عہد کی پاسداری. یہاں تک فرمایا کہ جس معاشرے میں جو لوگ عہد کے پاسدار نہیں ہیں ان کا کوئی دین نہیں. وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کیا کرو پیمانے کو جب تم ناپ کر دینے لگو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو سیدھی ترازو کے ساتھ. یہ بھی